سنت یہ کہ آپ ہنسیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے، اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مزاح فرماتے تھے، ہنستے بھی تھے تو ہنساتے بھی تھے۔ جو بہت سے ایسے واقعات ہیں، اس لیے ایسا مفید اور مثبت مزاح کرنا کہ جس سے کے اندر جو ہے سارے اہل محفل کے اندر ایک جو ہے ایک قلبی فرد پیدا ہو جائے، یہ بھی سنت ہے۔ چاہے لکھا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ ٹوکرا کھجوروں کا لے کے آیا، آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور رکھ لیا، اور صحابہ میں تقسیم کیا، جی کھاؤ۔ اب آپ اپنی کھجوریں کھا کھا کے گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ رہے ہیں، حضرت علی ان کے ساتھ بیٹھے، گٹھلیاں آپ ادھر رکھ رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، سب نے کھائی۔ اب جب سب کھا کے فارغ ہو گئے تو ظاہر ہے کہ حضرت علی کے سامنے ڈبل کھجوروں کا گٹھلیوں کا ڈھیر ہو گیا، ایک ان کی اپنی کھجوریں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوروں کی گٹھلیاں۔ اور کھجور کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کم سے کم 3 کھانا سنت ہے، 3 سے کم کھانا خلاف سنت ہے۔ اور ہمارے ہندو پاک کے اندر رواج ہے بس کھجور کو تبرک کے طور پہ کھاتے ہیں، نہیں، کھجور انسان کی طبی طور پہ اتنی مفید ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کھجور فل ڈائٹ ہے، اور کھجور سے زیادہ مفید پھل انسان کی باڈی کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آپ صرف کھجوریں کھاتے رہیں، پانی پیتے رہیں، آپ صحت مند رہیں گے۔ اللہ نے ایسی ڈائٹ بنایا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ کھجور کا اکرام کرو کیونکہ یہ تمہاری پھوپھی ہے، کھجور کا اکرام کرو تمہاری پھوپھی ہے۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام کو جس مٹی کے ساتھ بنایا گیا تھا، وہ پتلا جب مکمل ہو گیا تھا تو ان کے پتلے سے مٹی بچ گئی تھی، اس بچی ہوئی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے کھجور کا درخت پیدا کیا۔ اس لیے فرماتے ظاہر ہے آدم کی اس بچی مٹی سے بنی ہے، تو فرمایا آدم کی بہن ہوئی، اب اس سے کھجور پیدا ہوئی، تو آدم کی جب بہن ہے تو ابا کی بہن پھوپھی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اس کا اکرام کیا کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کھجور میں بڑی غذائیت رکھی ہے، بڑے اس میں کمالات رکھے ہیں۔ اس لیے کھجور 1 2 نہیں 3 کم سے کم 3 کھائیں، طاقت عدد میں کھانی چاہیے، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں، 9 کھائیں، 11 کھائیں۔ اور عربوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کو تو بے باک کھاتے ہیں، ان کے سامنے ڈھیر رکھ جب کھجوریں کھا رہے ہیں، اور قہوہ پی رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور ملنے کے لیے جب ایک طویل سفر کر کے آیا تھا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں یہ کون آدمی جس نے دعویٰ نبوت کیا، تو مکہ کے اندر کھجور اور زمزم پی رہا تھا میں۔ وہ 1 مہینے کے اندر صرف کھجور زمزم سے یہ حالت ہوگی تو میں جناب اتنا موٹا ہو گیا تھا، بجائے اس کے کہ میں کھانا نہیں کھا رہا تو کمزور ہونا چاہیے، لیکن کھجور اور زمزم میں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، پورا صحت مند قوت۔ اور آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں مکہ اور مدینہ میں، وہاں کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے ہیں، زمزم پہ ان کو کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ تو کھجور ایسی چیز ہے، تو کھجور جو ہے یہ طاقت میں کھانی چاہیے، اور کم سے کم 3۔ 1 کھانا یہ عین سنت نہیں ہے، عین سنت کم سے کم 3 کھجور انسان کھائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی اس میں ایسی غذائیت رکھی ہے، آپ کو کوئی بھی بیماری ہو، ایون آپ ڈائبٹک بھی ہوں، کھجور آپ کو نقصان نہیں دیتی۔ ظاہر ہے کہ ہماری پھوپھی ہے، باپ کی بہن ہے، تو اس لیے نبی نے فرمایا اکرام کرو تو کوئی نفع تو ہوگا نا۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے۔ اب وہ کھجور کی گٹھلیاں رکھ رہے ہیں حضرت علی کے سامنے، جب مجلس سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھ کے کہا علی تم نے اتنی کھجوریں کھائیں، اتنی کھجوریں تم نے کھائیں۔ اب حضرت علی بھی تو آپ ہی کے بھائی تھے، انہوں نے رسول اللہ کے سامنے دیکھا آپ کے سامنے کچھ بھی گٹھلیاں نہیں ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میں نے گٹھلیاں تو چھوڑ دی، آپ نے تو گٹھلیاں بھی نہیں چھوڑی۔ اب اس پر جو سب ہنسنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس رہے ہیں۔ اب آپ مزاح فرما رہے ہیں، حضرت علی نے بھی جواب دیا، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ مزہ۔ تو ایسا مفید مزہ، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص بھاگا آیا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، مجھے بہت طویل سفر کرنا ہے، منزل پہنچے، مجھے اونٹ چاہیے۔ آپ اونٹ نہیں، ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے، تمہیں اونٹ کے بچے پہ سوار کریں۔ نہیں یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ تو بہت لمبا سفر ہے، وہ اس پہ نہیں جا سکے گا، مجھے اونٹ چاہیے۔ آپ فرمایا کہ اونٹ بھی تو کسی کا بچہ ہوگا، وہ ایک مذہب پیدا، وہ سب ہنسنے لگ گئے۔ اب یہ ایک سچا مذاق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جو فرماتے وہ بھی سچ ہوتا تھا۔ اب ایک شخص ہوا یا ذوالانف، ایک ناک والے ادھر آ، ایک ناک ایک ہی ہوتی ہے لیکن عنوان بولنے کا ایسا ہو جاتا ہے لوگ ہنس پڑتے ہیں، اور ایک ناک والے ادھر آ، یا ذل اذنین، 2 کان والے ادھر آ، 2 کان والے ادھر آ۔ اب وہ یہ جب کہا تو لوگ ہنس پڑتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مزاح فرماتے تھے۔
ایون ہے کہ صحابیات کے ساتھ بھی بسا اوقات تو مزاح فرمایا ہے۔ ایک انصاری صحابی آئی تو آپ نے فرمایا تم یہاں پھر رہی ہو اور تمہارے میاں کی آنکھ میں تو سفیدی اتر آئی۔ وہ گھبرا گئی کہ لگتا اس کی آنکھ میں موتیا اتر گیا، لگتا اندھا ہو گیا۔ وہ روتی دھوتی گھر پہنچی، گھر گئی تو اب میاں کو پکڑ کے دیکھ رہی اس کی آنکھ دکھائیے تھی۔ بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی وہ دکھائیے۔ کہتے تمہاری آنکھ تو ٹھیک ہے۔ بھائی ہوا کیا؟ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، میں نے سلام کیا تو آپ نے تم یہاں پھر رہی ہو، تمہارے میاں کی آنکھ میں تو سفیدی اتر آئی۔ تو میں تو ڈر گئی کہ تم کہیں اندھے تو نہیں ہو گئے۔ تو اس پر جو صحابی نے کہا میری آنکھ میں سفیدی ہے یا نہیں؟ یہ بلیک کی سفیدی تو ہے، تو یہی رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس پر وہ بھی ہنس پڑی، اوہ میں نے کیا سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مراد دی۔ اب یہ ایک مزہ ہے۔ ایک بڑھیا آئی، اس نے آ کے یا رسول اللہ دعا کر دے میں جنت میں چلی جاؤں۔ اب میں کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ بس اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی، بڑھیا تو روتی دھوتی گھر پہنچی۔ اب جہاں گھر میں بیٹھی رو رہی ہے، بیٹا شام میں گھر آیا، اماں کیا ہوا خیر؟ کہا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، میں نے کہا دعا کر دے میں جنت میں جاؤں، تو مجھے دیکھ کے کہا کوئی بڑھیا جنت میں جائے گی۔ اب نبی نے جب یہ بات کہہ دی تو اب میرے جنت میں جانے کی تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس غم میں رو رہی۔ اب وہ صحابی دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ وہ میری اماں کو آپ نے کیا ارشاد فرما دیا، وہ تو روئے جا رہی ہے، وہ کہہ رہی کوئی بڑھیا جنت میں جائے گی، آپ نے فرمایا؟ کہا کہ ہاں کوئی بڑھیا جنت میں جائے گی، ہاں جوان ہو کر جائے گی۔ قرآن نے کہا انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ ہم ان کو نوجوان کر دیں گے اور ان کو کنواریاں کر دیں گے، کنواریاں کر کے اب جنت میں داخل کر۔ تو دیکھو عنوان کیسا اختیار کیا، مزہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مزاح فرماتے تھے، صحابہ بھی آپس میں مزاح فرماتے تھے۔